السلام علیکم ناظرین، عمران خان صاحب اپنے لانگ مارچ کے دوران مسلسل ایک بیانیہ لیے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں اس وقت سے اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کی اور جس کے نتیجے میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا. اس سے پہلے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مسلسل یہ بات کہتے رہے جب وہ اقتدار کے اندر تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف اور ان کی حکومت ایک پیج پر ہیں اور تمام معاملات میں فوج ان کے ساتھ مکمل معاونت بھی کر رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ تعریفوں کے پل باندھتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکانومی کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے جتنی جمہوریت کو سپورٹ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دی اتنی کسی نے آج تک آرمی چیف نے نہیں دی. لیکن اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران خان صاحب کا موقف یکسر مختلف ہوا. انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور آرمی لیڈرشپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ جو بھی حکومت ان کی رخصت ہوئی اس کے پیچھے عالمی سازش تھی اور مقامی سہولتکاروں نے ان کی حکومت کو ختم کیا. لیکن پچھلے 2-3 روز سے عمران خان صاحب اپنا پھر موقف بدل رہے ہیں. اسد عمر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ یا آرمی جو بھی فیصلہ کروائے گی پی ٹی آئی اس کو قبول کر لے گی، عمران خان صاحب اس کو قبول کر لیں گے. عمران خان صاحب بھی اندیا دے رہے ہیں کہ اگر فوج اسٹیبلشمنٹ اگر معاملات کو سیٹل کروا دے تو وہ یہ سیٹلمنٹ کرنے کو تیار ہیں. اور یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اختیار شہباز شریف کے پاس نہیں ہے، اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے. جن کے پاس اختیار ہے انہی سے ہم بات چیت کریں گے اور انہی سے کسی چیز کی ضمانت لیں گے. سیاست کا المیہ یہی ہے پاکستان کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم حتف تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن سیاسی جماعتیں اپنے معاملات مل کر بیٹھ کر طے کرنے کی بجائے پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. گویا اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے کہنے پہ موجودہ صورتحال کا کوئی حل نکالتی ہے تو پھر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو پھر مائنس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ بڑا اہم سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب واقعی بے اختیار تھے؟ کیونکہ آج وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب جتنے مقدمات تھے شہباز شریف صاحب کے اوپر، نواز شریف صاحب کے اوپر، مریم نواز پر، حمزہ شہباز پر، یہ ختم کیے جا رہے ہیں. ایک طرف جب عدالتوں سے ان کو سزائیں ہو رہی تھیں اس وقت عمران خان صاحب عدالتوں کی عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہے تھے. نیب جب مقدمات بنا رہا تھا اس وقت عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ مقدمات ہم نے نہیں بنائے، یہ پرانے مقدمات ہیں یا نیب مقدمات بنا رہی ہے، حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نیب کے ساتھ. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں کے اندر آزاد نہیں تھے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس زمانے میں بھی عمران خان صاحب یہ خود اعلان کیا کرتے تھے کہ میں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالوں گا، میں فلاں شخص کو پکڑ کے گرفتار کراؤں گا، شاید سلطان عباسی صاحب آپ کو جیل میں بھیجوں گا، اور گرفتار بھی کروا دیا. جتنی گرفتاریاں ہوئی نیب کے ذرائع ہمیشہ سے بتاتے رہے کہ وزیر اعظم ہاؤس اور شہزاد اکبر صاحب جو احتساب کے حوالے سے وزیر اعظم کے مشیر تھے، سارے معاملات احتساب کے وہی چلایا کرتے تھے. اور اتنا طاقتور بنا دیا گیا تھا شہزاد اکبر صاحب کو کہ چیئرمین نیب کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی. گویا عمران خان نے نیب کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا اپنے مخالفین کے خلاف. پنجاب کے اندر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹانا چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ، میں نے نہیں ہٹایا. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ اگر نہیں تھی تو آپ بااختیار تو آپ تھے. ایک طرف کہتے ہیں بے اختیار تھا، دوسری طرف کہتے ہیں میں بااختیار تھا. یعنی اگر عثمان بزدار صاحب کو آپ نے نہیں ہٹایا تو آپ بااختیار تھے، تو بے اختیار پھر کہاں پہ تھے؟ در حقیقت عمران خان صاحب وہ سارے الزامات جو وہ خود نہ کر سکے، جو گورننس بہتر نہ کر سکے، یا جو مقدمات عمران خان صاحب کے دور میں قائم کیے گئے ان کی پراسیکیوشن کے دوران ایویڈنس شہادت نہیں تھی، لیکن اس کا ملبہ بھی وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ مقدمات جو ہیں ان میں سے اس وقت ان کے مخالفین کو بری کرایا جا رہا ہے اور وہ واپس اقتدار میں ان کو لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب کے موجودہ بیانیے کو اب نکال دیں تو عمران خان صاحب کی پونے 4 سالہ کارکردگی ایک سوالیہ نشان ہے. پنجاب پولیس کی اصلاحات کا وعدہ کیا، ناصر درانی صاحب کو لے کر آئے، آئی جی پنجاب، آئی جی جو کے پی کے تھے ان کو اصلاحاتی کمیٹی کا چیئرمین بنایا، لیکن چند ہی دنوں بعد وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے کہ عمران خان صاحب پنجاب کے اندر پولیس ریفارمز نہیں کرنا چاہتے تھے. ایف بی آر کے حوالے سے ریفارمز کا وعدہ کیا، کچھ نہ کر سکے. لیکن سارے اگر وہ الزامات آج اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں انہیں کام نہیں کرنے دیا، تو پھر نیب چلا کون رہا تھا؟ نیب شہزاد اکبر صاحب چلا رہے تھے جو اتنے بڑے الزامات لگا کے اتنی بڑی پریس کانفرنسز کرنے کے بعد پاکستانی حکومت کا، پاکستانی عوام کا کروڑوں روپے برطانیہ میں ضائع کرنے کے بعد بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی ثبوتوں کے یوں غائب ہوئے کہ کسی کو نظر ہی نہیں آئے. اور عمران خان صاحب اپنی نجی محفلوں میں غصہ نکالتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کے اوپر کہ شہزاد اکبر صاحب نے ہمیں اندھیرے میں رکھا، ہمیں
جھوٹ بتاتے رہے، مقدمات ہم صحیح بنا نہیں سکے، تو دوسری طرف ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پر۔ در حقیقت یہی ہماری سیاست کا المیہ ہے۔ اقتدار سے نکلنے کے بعد انسان کہتا ہے میں بے اختیار تھا، اقتدار میں بیٹھا ہوا کہتا ہے میں بڑا با اختیار تھا، اور یہی ہر حکمران کرتا ہے، اور عمران خان صاحب بھی اسی رویے کو لے کر چلے جا رہے ہیں تاکہ عوامی جو پذیرائی ہے، عوامی سپورٹ ہے، اس کو وہ حاصل کرتے رہیں، اور اس کو یہ بتاتے رہیں عوام کو کہ وہ کوشش کرنا چاہتے تھے، وہ نکالنا چاہتے تھے لوگوں کو نیب کے ذریعے، ان سے لوٹا ہوا پیسہ لینا چاہتے تھے، لیکن مجھے کرنے نہیں دیا گیا۔ خان صاحب نے جتنے کام کرنے تھے خود ڈنکے کی چوٹ پر کیے۔ بعض ہاؤسنگ اسکیمز کی جو بات کرتے ہیں، بعض ایسی جو ہے اسلام آباد کے اندر بھی جن کے نقشہ جات منظور نہیں ہوئے تھے، بنی گالہ کی مثال ہی لے لیں، ان کو سیٹل ڈاؤن کروانے میں عمران خان صاحب کا بڑا اختیار چلتا تھا۔ جس کو چاہا مرضی سے، جس کو چاہا نکال دیا، جس کو چاہا مشیر بنا لیا، یہ سارے اختیارات عمران خان صاحب کے پاس تھے۔ اگر نہیں تھا تو شاید عمران خان صاحب بتا سکیں کہ ان کے پاس کیا اختیار نہیں تھا۔ اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی رہی، حکومت کی مکمل سپورٹ کرتی رہی، ISPR مکمل سپورٹ کرتے رہے حکومت کی، اور یہ بھی کہا جاتا رہا مثبت رپورٹنگ ہوگی۔ اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب آج رونا روتے ہیں کہ اختیار نہیں تھا، تو شاید میرے خیال میں عوام کو وہ کسی گمراہی کی طرف تو لے کے جا سکتے ہیں، غلط بیانی تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ گورننس کرنے کے لیے ان کے پاس اختیارات نہیں تھے۔